بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اہل حرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ ہمارا پیغام اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ محترم دوستان ذی وقار، آج کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے اور ہم دنیا کے لیے اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں۔ دنیا کے حصول کے لیے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنی صحت، اپنا ایمان، اپنی عزت و توقیر، کوئی چیز ہم دنیا کے حصول کے لیے داؤ پر لگا دینا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مادیت پرستی کے دور میں یہ امت کے ساتھ اور اہل ایمان و اسلام کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ محض چند روپوں کی خاطر، چند ہزار روپوں کی خاطر یا اس سے بڑھ کر چند لاکھ کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بولے اور دغا بازی کرے، فریب کرے، اپنے الفاظ کا جو ہے وہ خیال نہ کرے، اپنے الفاظوں کو عزت نہ دے، اپنے جو وعدے وعید ہیں ان کا پاس نہ کرے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدے جو ہیں وہ پورا کیا کرو کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مومن کی سب سے بڑی علامت اور قابل احترام اور قابل عزت و تکریم جو علامت ہے وہ اپنے الفاظ، اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کا خیال رکھتا ہے، ان پر پہرا دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ کی عزت کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے الفاظ کی عزت کریں گے، اور اگر آپ اپنے الفاظوں کی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے الفاظ کی عزت نہیں کریں گے۔ کیا وہ عظیم لوگ تھے جو نہ صرف وعدے کی پاسداری کرتے تھے، اگر وہ کسی کو وعدہ دے دیتے تو وعدے پر ہر حالت میں پورا اترتے تھے، اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی مال کی بازی لگا کر جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ بلکہ میں تو جب پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اگر ہمارے اکابرین میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کی نیت کر لیتے اور نیت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرتے تب بھی وہ اپنی نیت کو بھی پورا کرتے، چاہے جائیں کہ وہ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں، کہ چاہے جائیں کہ وہ کسی کو زبان دے دیتے، نہیں، اگر ذہن میں، دل میں ایک نیت جو ہے وہ کر لی، ایک ارادہ کر لیا تو وہ ایسے پکے سچے اور سچے ایماندار تھے کہ وہ اپنی اس نیت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آئیے آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ مال تجارت تھا، کچھ ساز و سامان تھا، بطور مال تجارت آپ نے رکھا ہوا تھا۔ آپ کے پاس کچھ تجار آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ اس سامان کا سودا کیا۔ امام بخاری نے جن پیسوں پر وہ سودا خریدا تھا اس سے 5000 درہم جو ہے وہ زیادہ ان کو وہ تجار دے رہے تھے اور وہ سودا کرنا چاہتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فائنل ڈیل نہیں کرتا، کوئی فائنل بات نہیں کرتا، مجھے کل تک کا جو ہے وہ ٹائم دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ٹائم جو ہے وہ لے لیں، لیکن ہماری آفر جو ہے وہ موجود ہے کہ ہم اس سامان تجارت کے اتنے پیسے جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ 5000 درہم جو ہے وہ منافع مل رہا تھا۔ دوسرے دن کیا ہوا
کہ کچھ تجار ان کے علاوہ کچھ اور لوگ آپ کے پاس آئے، اسی مال تجارت اور سامان تجارت کو خریدنے کے لیے آئے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کو کہا کہ ہم آپ کو 10,000 دراہم جو ہے وہ بطور نفع اس مال کا دیتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ مال بیچ دیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بہت ہی کمال کی بات کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے پیسے تو زیادہ دے رہے ہیں، لیکن میں نے کل کچھ تجار اس سامان کو خریدنے کی غرض سے میرے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ میں نے کوئی ڈیل تو نہیں کی، لیکن میں نے نیت کر لی تھی کہ میں یہ مال تجارت جو ہے وہ ان کو دوں گا۔ اب مجھے 5,000 دراہم آپ زیادہ دے رہے ہیں، تو میں ان 5,000 دراہم کی وجہ سے اپنی نیت کو نہیں بدل سکتا۔ قربان جائیں ان عظیم ہستیوں پر کہ کس انداز سے اپنے جو ہے نا وہ نیتوں کا بھی خیال کرتے تھے کہ ایک نیت کر لی ہے کہ فلاں کو یہ مال دینا ہے، اب دوسری پارٹی آتی ہے وہ 5 کے بجائے 10,000 جو ہے وہ منافع دے رہی ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ کل والی پارٹی کو میں نے اپنا مال دینا ہے۔ کیا آج کی اس دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے، کوئی تاجر ایسا ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ بندہ ہے جو اپنی نیت میں کیا ہوا سودا جو ہے وہ محض اس وجہ سے دے دے کہ میں نیت کر چکا تھا؟ آج تو ہم پرافٹ میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی بات کرتے ہیں۔ ایمان جاتا ہے تو جاتا رہے، دین جاتا ہے تو جاتا رہے، وعدہ جاتا ہے تو جاتا رہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ دنیا، اس کا ساز و سامان، یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے اور اپنے وعدوں کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے غلام ہیں اور سچے غلام ہیں۔ ہم رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور ان پر مال تو کیا جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔